اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منه الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ جی، سورہ منافقون کی تفسیر چل رہی تھی، ایک عرصہ ہو گیا یہ درس قرآن کا سلسلہ رک گیا تھا۔ سورہ منافقون کا ایک حصہ آپ تک پہنچا دیا تھا، جس میں یہ بتلایا تھا کہ جب بنو المصطلق کے سردار کی طرف سے حضور کو یہ بات پہنچی کہ وہ حملہ کرنے والا ہے، حارث ابن زرار جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے، مسلمان نہیں تھے۔ حضور نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ فتح نصیب ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک کنویں پر جس کا نام تھا مریسی، مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ان کے غلام اور ایک انصاری کے غلام کے درمیان میں جھگڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے معاملہ بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ حضور نے رفع دفع فرمایا اور اس کو ختم فرمایا۔ تو اس وقت ابن ابی ابن سلول نے دو باتیں کہی تھی۔ ایک بات تو یہ کہی تھی کہ دیکھو ہم نے ان کو پالا اور یہی ہمارے خلاف ہو گئے، یعنی ہمارے کتے اب ہم پر بھونک رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ اب جب ہم مدینہ جائیں گے تو ان کو نکال دیں گے، ان پر خرچ کرنا بند کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہاں دو باتیں کہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ یہ بڑے بیوقوف ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ عزت والے کون ہیں اور ذلت والے کون ہیں۔ چونکہ ابن ابی منافق، کٹر منافق، یہ مسلمانوں کو، مومنین کو ذلیل کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو عزیز کہہ رہا ہے، عزت والا کہہ رہا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا معلوم کہ عزت ذلت اللہ کے پاس ہے، اور جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ عزیز ہے اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ذلیل ہے۔ اس لیے اس کی یہ بات سراسر غلط ہے۔ دوسری بات اس نے کہی تھی کہ مت خرچ کرو، کیونکہ جب بھوکے مریں گے تو بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ان منافقین کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظریے کی تردید فرمائی اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ عزت اور ذلت اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھانی چاہیے کہ اللہ کی نظر میں ہم عزت والے ہیں اور پوری دنیا اللہ کی نظر میں ذلت والی ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کے کسی نقشے سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے۔ اس صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز اس صورت سے جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر عرب معاشرے پر اور پوری امت پر خاص عموماً جو محنت فرمائی ہے، وہ محنت کیا فرمائی ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کا جو تعاون ہوتا تھا، ایک دوسرے کی جو مدد ہوتی تھی، وہ خاندانیت کی بنیاد پر ہوتی تھی، وہ وطن کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ یہ مدد کا جو ایک دوسرے کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، یہ جذبات، یہ مدد ایک دوسرے کی، یہ خاندانیت کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ محنت کی کہ اگر مدد ہونی چاہیے تو انصاف کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر سامنے والا شخص مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو، چاہے وہ تمہارے خاندان کا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ کسی اور خاندان کا ہو یا تمہارے خاندان کا ہو۔ اور اگر سامنے والا فرد ظالم ہے تو پھر تم اس کا ہاتھ روکو، اس کے خلاف ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارا بھائی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے۔ لیکن
آپ جانتے ہیں کہ شیطان تو لگا ہوا تھا، شیطان کو جب موقع ملا تو شیطان نے یہی کام کیا جو آپ نے سنا کہ شیطان نے جب دونوں کے درمیان میں کچھ جھگڑا ہوا تو اس کی بنیاد پر لوگوں کو دوبارہ زمانے جاہلیت کی بنیادوں پر کھڑا کرنا چاہا، لیکن قربان جائیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ بدبودار جملہ ہے، اس کو چھوڑو، یہ خاندانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بہت بری بات ہے، بس اگر مدد کرنا ہے تو حق اور انصاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور ظلم کے خلاف ہو جاؤ۔ جب یہ بات کہی تو جو جھگڑا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اور ایک تمام لوگوں کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو پہلی بات ہمیں اس صورت سے یہ سمجھ میں آئی کہ ہمیں ہمیشہ مدد کرنا چاہیے تو حق اور انصاف کی بنیاد پر مدد کرنا چاہیے، نہ کہ خاندانیت اور وطنیت کی بنیاد پر۔ سیلاب آئے ہیں تو اس بنیاد پر ہم مدد نہیں کریں گے کہ یہ ہمارے خاندان والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ یہ حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں، یہ مومنین ہیں، یہ انسان، اس بنیاد پر مدد ہونی چاہیے۔ دوسری بات اس صورت سے جو سمجھ میں آئی، بہت قیمتی بات سمجھ میں آئی، صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے رگوں پے میں کس طرح ایمان رچا بسا تھا وہ دیکھیے۔ کسی کے اندر ایمان گیا ہے کہ نہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ ظاہر میں شیطان کبھی اس کو غلط کام پر ابھارے، فوراً وہ لوٹ آئے، فوراً تائب ہو جائے، توبہ کر لے تو سمجھ جانے کا کہ ایمان اندر تک پہنچ گیا ہے، اور اگر تائب نہ ہو، واپس نہ لوٹے تو سمجھ جانے کا ایمان اوپر ہی اوپر تھا۔ صحابہ کرام کو جب ابھارا گیا کہ جب انصاری نے آواز لگائی تو انصار آئے، اور مہاجر نے آواز لگائی تو مہاجرین آئے، لیکن جیسے ہی حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سارے صحابہ کرام واپس ہو گئے، لوٹ گئے، اور ان کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ کہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ کرام کی یہ جماعت ان کے رگوں پے میں ایمان رچ بس گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اس لیے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے اور اس واقعے سے بعض شیعہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے کہ دیکھو یہ کیسے لوگ تھے کہ جب جاہلیت کی بنیادوں پر ان کو دوبارہ بلایا گیا تو وہ چلے گئے، لیکن ان ظالموں کو صحابہ کرام کی ابتدا نظر آ رہی ہے، انتہا نظر نہیں آ رہی ہے، کہ وہ گئے ضرور تھے لیکن ایک جملے پر تائب ہو گئے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم پہلے بھی غلط راہ پر تھے، اب بھی غلط راہ پر ہو۔ تو دوسری بات جو صحابہ کرام کے تعلق سے سمجھ میں آئی۔ تیسری بات اس صورت سے جو سمجھ میں آئی وہ بہت قیمتی بات یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ کوئی کام کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن اس جائز کام کو کرنے سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو اس جائز کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے مثال سے سمجھیے، ابن ابی نے جب یہ کام کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ حضور آپ حکم فرمائیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دیکھیے ابن ابی کا نفاق کھل گیا تھا، جب نفاق کھل گیا تھا تو اس کو قتل کرنا جائز تھا، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی مصلحت کے پیش نظر اس کو قتل نہیں کروایا کہ کئی لوگ ایسا نہ کہہ بیٹھے کہ محمد تو اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتا ہے، تو جو باہر کے لوگ ہیں جو غیر مسلمین ہیں وہ کبھی اسلام میں داخل نہیں ہوں گے کہ وہاں تو اپنے لوگوں کو ہی مار دیا جاتا ہے، اپنے لوگوں کو ہی تحفظ نہیں دیا جاتا، تو پھر ہمیں کیسے تحفظ دیا جائے گا؟ اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ تھی کہ ابن ابی کو ابھی قتل نہ کیا جائے۔ اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے، اس پر بہت سی مثالیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ایک مثال دی ہے اپنے ایک بیان کے اندر، جیسے لڑکی کے باپ کا کھلانا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، قرآن و حدیث میں روکا نہیں گیا ہے، لیکن اگر اس جائز کام کی وجہ سے بہت سارے خطرات سامنے آتے ہو اور بہت سارے نقصانات سامنے آتے ہو تو اس جائز کام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ اب لڑکی کے باپ پر بہت بڑا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور ایک رسم بنتی جا رہی ہے لوگوں کے اندر، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔
کبھی جو چاہتا تو کبھی اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کھلا دیتا، اب تو بارات کو کھلانا معلوم نہیں کیسے کیسے ریت رواج ہماری سوسائٹی میں داخل ہو رہے ہیں، اور لڑکی کے باپ پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اس لیے یہ کام بھی جو فی نفسی جائز تھا وہ ناجائز ہو جائے گا۔ اس کی اور بھی مثالیں کبھی موقع ملا تو دوں گا۔ بہرحال تو اس صورت سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی، اس صورت میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ایک عجیب بات بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بظاہر ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے، وہی بات سمجھا رہے ہیں کہ خاندانیت اور اپنوں کی بنیاد پر کبھی اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب مسئلہ آتا ہے اپنوں کا تو انسان جو ہے ظلم کر بیٹھتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اس آیت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے کہ جیسے جماعت میں نکلنا ہے، بیوی منع کر رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے، یا یہ کہ دین کا کوئی کام کرنا ہے، بیوی منع کر رہی ہے، یہ مطلب سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کا اگر اس بیک گراؤنڈ سے، اس پس منظر سے اگر سمجھا جائے تو وہ یہی ہے اس صورت سے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب حق اور جو ہے ناحق کی بات آتی ہے، جب انصاف اور ظلم کی بات آتی ہے تو ہم اپنوں کی وجہ سے بہت سی مرتبہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ناانصافی کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے، اب سامنے اپنے ہیں، اولاد ظاہر سی بات ہے، یا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری دکان کا مسئلہ ہے اور جو ہے میراث کا مسئلہ ہے، اور میراث میں جو ہے اگر میں اس طرح کا فیصلہ کروں گا تو میں بہت بڑے خسارے میں جاؤں گا، تو اس وقت انسان ظلم کر بیٹھتا ہے۔ یہ مطلب ہے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی ذکر سے غافل نہ کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ تم ان پر خرچ مت کرو، گویا ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر خرچ کرنا ہے تو ان لوگوں پر خرچ کرو جو تمہارے ہیں، جو دوسرے ہیں ان پر خرچ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، جو ہم نے دیا ہے ہر ایک پر خرچ کرو۔ تو خرچ کرنے کی جو خرچ کرنے کا جو معیار ہے وہ معیار بھی یہ ہونا چاہیے۔ ہم عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم اس پر خرچ کریں گے، یہ میری بات نہیں مانتا، یہ فلاں ایسا ہے، مجھے سلام نہیں کرتا، مجھے ایسا نہیں کرتا، اس بنیاد پر ہم خرچ نہیں کرتے، جبکہ خرچ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اموال کی بنیاد پر جو ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اموال کی محبت، مالوں کی محبت اندر سے نکل جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب آپ مجھے ایک مہلت دیجئے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر لوں، میں خیرات کر لوں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ فرماتے ہیں جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے نا تو اس کو مہلت نہیں دی جاتی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ بہرحال یہ سورت سورہ منافقون تھی، اس سے بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے پیغامات دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان بنیادوں پر کھڑا